اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے حق کی زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں جی ایم یعنی گریٹ ملعون عالم سو غلام مجتبیٰ کو لایا گیا ہے کہ جو جھوٹ کا بادشاہ یعنی لانتیوں کا بادشاہ اپنی جہالت، ڈالر کمانے کی ہوس، بغض اور دل کے اندھے پن کی وجہ سے مفتی نہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر دیگر مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اپنی جھوٹی ویڈیو میں جی ایم گریٹ ملعون نے اپنی جہالت اور شر کا خوب تر مظاہرہ کیا ہے۔ سنن دارمی میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر میں بدترین شر علماء سو کا شر ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، کذاب گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر یہودیوں والے دو بڑے کام کیے ہیں۔ نمبر 1، اس نے قرآن، حدیث اور اقوال اولیاء کو جھٹلا کر علم لدنی یا علم باطنی کا انکار کیا ہے۔ دوسرا، اس شیطان نے لوگوں کو ذکر قلب سے روکنے کے لیے سرکار گوہر شاہی پاک پر ایسا بہتان لگانے کی کوشش کی ہے کہ سرکار گوہر شاہی نماز، روزے اور قرآن کو نہیں مانتے اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مختصر عرض ہے کہ سرکار گوہر شاہی پاک شریعت کے بارے میں انتہائی سختی سے خود بھی عمل پیرا ہوا کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی عمل کی سخت تاکید فرمایا کرتے ہیں۔ آپ تو شریعت اور طریقت کو لازم و ملزوم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا، جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی صاف کیا۔ محترم ناظرین، ہم اپنی اس جوابی ویڈیو میں منکر جی ایم یعنی گریٹ ملعون کو 40 پاروں کا شر پھیلانے، علم باطنی یا علم لدنی کا انکار کرنے اور سرکار گوہر شاہی پاک کی ذات اقدس کے خلاف بھونکنے پر ایک ساتھ تمام جوابات علمی طور پر دیں گے تاکہ یہ ملعون اور اس کی غلیظ نسل کافر ہونے سے بچ جائے۔ اس ملعون خنزیر مولوی نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ الحمد سے والناس تک جو 30 پارے والا قرآن ہے اس کے آگے، پیچھے یا درمیان میں گوہر شاہی پاک یا سلطان باہو نے کوئی مزید نئے 10 پارے شامل کر دیے ہیں یا مکس کر دیے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، مکمل قرآن جو جبریل علیہ السلام لائے الحمد سے والناس تک 30 پاروں کا قرآن ہے۔ اس میں جو بھی کمی بیشی کرے گا وہ بھی کافر ہے، اور جو لوگوں کو قرآن کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں بتائے گا وہ بھی کافر ہے۔ جیسے خبیث شیطان کی اولاد غلام مجتبیٰ ظاہر ہوا ہے، اس ملعون کو اتنا نہیں معلوم کہ ظاہری علم کیا ہے اور باطنی علم کیا ہے۔ جس طرح ظاہری علم 30 پاروں کی صورت میں موجود ہے، اسی طرح باطنی علم یا علم لدنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر میں موجود ہے۔ صوفیاء کرام نے اس باطنی علم کے 10 پارے بیان فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین، جو علم جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا وہ 30 پاروں والا قرآن ہی ہے جو ہر گھر اور ہر مسجد میں موجود ہے، اور جو علم دل کی آنکھیں روشن ہونے پر ظاہر ہو وہ علم سینہ بسینہ مستحق خوش نصیبوں کو عطا ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ الرسالۃ الدنیا میں لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندے کے دل کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں جن سے وہ غائب کا ادراک کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے قلب کی دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لے جو اس کی ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 قسم کے علم سیکھے ہیں کہ ایک تو میں نے بیان کر دیا اور دوسرے کو اگر میں بیان کرتا تو
میرا یہ حلقوم کاٹ دیا جاتا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرح شرح مشکات میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 قسم کے علم ملے، ایک علم شریعت جو میں نے تمہیں بتا دیا، اور دوسرا علم اسرار و طریقت و حقیقت کہ اگر وہ ظاہر کروں تو عوام اسے نہ سمجھ سکیں اور مجھے بے دین سمجھ کر قتل کر دیں۔ استغفر اللہ۔ ان دونوں علوم کی مزید تائید مشکات المصابیح کتاب العلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہوتی ہے کہ علم 2 قسم کا ہے، ایک قلب کا علم ہے، پس یہی علم نافع ہے، اور دوسرا زبان کا علم ہے، پس یہ بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ جتنا علم عطا فرمانا چاہے فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام اور اولیاء عظام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے نبی یہ غیب کی باتیں ہم تم کو مخفی طور پر بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ التکویر آیت نمبر 24 میں ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ جمعہ میں منکروں کو بتایا، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کو پاک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الشیخ القاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ التفسیر المظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 میں فرماتے ہیں کہ علم لدنی کے حصول کا ذریعہ قرآن کا باطن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ کے ہزاروں اساتذہ میں ایک استاد بہلول مجذوب بھی تھے۔ اب گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ بتائے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجذوب استاد سے کون سا علم حاصل کیا تھا؟ یقیناً وہی باطنی قرآن جس سے اس کذاب ملعون کو سخت ترین بغض اور نفرت ہے۔ استغفر اللہ۔ گریٹ ملعون کذاب غلام مجتبیٰ یہ بھی جواب دے کہ وہ کون سا علم تھا کہ شاہ شمس نے پانی کے اندر سے کتابیں نکالیں تو وہ خشک تھیں، اور وہ علم دیکھ کر مولانا روم جیسا عظیم عالم شاہ شمس کا غلام ہو گیا، اور یہ شعر کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اور جب مولانا روم کو شاہ شمس سے علم لدنی عطا ہوا تو انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ پیر من و مراد من، درد من و دوائے من، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدائے من، یعنی میرا پیر ہی میری مراد ہے، میرا درد اور میری دوا ہے، اگر سچ کہہ دوں تو شمس ہی میرا خدا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف رسالہ روحی شریف میں 7 سلطانوں کے لیے تحریر فرمایا کہ اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے، اور اگر بندہ خدا کہا جائے تو بھی روا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اور حضرت شیخ فرید الدین عطار نے اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں بھی تحریر کیا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف حضرت بی بی رابعہ بصری کے استقبال کے لیے گیا تھا۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ محترم ناظرین، ملعون کذاب شیطان کی اولاد غلام مجتبیٰ میں ذرا سی بھی غیرت ایمانی ہے، اور اس کے ناپاک جسم میں اگر حلالی خون دوڑ رہا ہے تو یہ مولانا روم، سلطان باہو، حضرت ابراہیم بن ادھم، شیخ فرید الدین عطار اور بابا بلے شاہ کو کافر کہہ کر دکھائے۔ لیکن
خنزیر کا یہ غیر حلالی بچہ غلام مجتبیٰ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس پلید کے گوبری جسم اور گوبری دماغ میں صرف بغض گوہر شاہی بھرا ہوا ہے، جسے یہ صبح شام کھاتا نظر آتا ہے۔ ملعون غلام مجتبیٰ بتائے کہ کیا حضرت عمر پر وحی نازل ہوئی تھی یا کوئی باطن علم تھا کہ جس کی بنا پر مسجد نبوی کے ممبر سے ہزاروں میل دوری پر جنگ لڑتے حضرت ساریہ کو دیکھا اور اپنی آواز سے جنگی حکمت عملی بھی بتائی۔ محترم ناظرین، قرآن کنز الایمان سورہ کہف کی تفسیر میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف آیات نمبر 64 تا 68 میں علم لدنی کا بیان ہے۔ تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام سے، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی؟ حضرت خضر نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے کہ جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، 40 پاروں کا ذکر صرف سرکار گوہر شاہی پاک نے ہی نہیں بیان فرمایا، بلکہ سرکار سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت پہلے ہی یہ فرما دیا تھا۔ فرق اتنا ہے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان میں 40 کی وضاحت شامل نہیں تھی، جس کی وجہ سے ملعون غلام مجتبیٰ ولد الشیطان جیسے لوگ ان کے فرمان کو شر پھیلانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ سلطان باہو کا فرمان پیش خدمت ہے۔ ناظرین، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسرار قادری کے صفحہ نمبر 160 پر تحریر ہے کہ مختلف درجات کی 40 چابیاں ہیں اور 40 ہی قرآن مجید کے پارے ہیں، 30 حروف ہیں، ہر ایک سے 30 علم، 30 حکمات اور 30 خزانے حاصل ہوتے ہیں۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس راز سے پردہ اٹھایا، مگر اس طرح تشریح نہیں بیان فرمائی۔ محترم ناظرین، سرکار گوہر شاہی پاک نے بہت خوبصورتی سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے 40 پاروں کے فرمان کی وضاحت فرمائی کہ 30 پارے ظاہری قرآن کے الگ ہیں اور 10 پارے باطنی علم کے الگ ہیں، کہ جنہیں اگر باطنی قرآن کہا جائے تو بھی بجا ہوگا، کیونکہ قرآن کے لفظی معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اگر 30 پاروں والی ظاہری کتاب قرآن کو اللہ پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرما رہا ہے، تو 10 پاروں والی باطنی کتاب کو بھی اللہ پاک خوش نصیبوں کو پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا رہتا ہے۔ اگر ملعون کذاب غلام مجتبیٰ کو لفظ قرآن سے بغض ہے تو پھر ہمیں بتائے کہ اس کے پاس قرآن سے زیادہ پیارا نام کون سا ہے جو علم باطن کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی باطنی قرآن کے لیے۔ محترم ناظرین، اس باطنی قرآن یا باطنی علم کی کتاب کا ذکر بھی قرآن پاک سورہ نمل آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ ترجمہ: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ شیطان کی اولاد جی ایم گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ بتائے کہ وہ کون سی کتاب تھی کہ جس کا علم حضرت آصف بن برقیہ کے پاس تھا، جس کی وجہ سے وہ 1500 میل کی دوری سے 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ محترم ناظرین، باطنی علم یا علم لدنی میں ایسے بھی واقعات ملے ہیں کہ جو خلاف شرع تو نظر آئے، لیکن ان میں بھی اللہ پاک کی حکمت پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والے نے بلا کرائے کے بٹھا لیا،
لیکن اس نیکی کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا تختہ اکھاڑ کر اسے عیبدار بنا دیا، ایک بچہ بھی قتل کر دیا۔ ایک بستی سے گزرے، کھانے کو مانگا، کسی نے نہ دیا، لیکن اس بستی میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو اپنی محنت سے بلا اجرت کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کے پاس وہ علم نہ تھا، تو 15ویں صدی کے خنزیر ملا سو غلام مجتبیٰ کی کیا حیثیت کہ اس علم لدنی کو سمجھ پائے۔ اس ملعون کے نصیب میں مخالفت کر کے بس منکر ہونا لکھا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی اندھے منکروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ سبحان اللہ۔ آج کے اندھے خنزیر ملا سو کے لیے اس شعر کا دوسرا مصرع یوں ہونا چاہیے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اندھوں کو بھی دکھلا دے۔ سبحان اللہ۔ سرکار گوھر شاہی پاک کا عقیدہ بھی مختصر بیان کر دوں تاکہ شیطان، خنزیر، مولوی کے تمام فسادی راستے بند ہو جائیں۔ سرکار گوھر شاہی پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا سورہ اخلاص یعنی توحید پر اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی کسی بھی بہانے سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر و زندیق ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر و زندیق ہیں۔ ہم نے کبھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا۔ جہاں ساری کائنات کا سر جھک جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور روحانی معراج عطا فرما کر ایسا اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی مقام اعلیٰ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نماز حقیقت کے لیے سب سے پہلے تمہیں اللہ اللہ سیکھنی ہوگی، اس دل کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا، پھر جب نماز پڑھیں گے تو تمہارا یہ دل اس نماز کو عرش معلیٰ میں پہنچائے گا۔ وہ نماز عرش سے بیت المعمور اور پھر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے تمام مشاغل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہے تو شریعت کے ساتھ طریقت یعنی روحانیت بھی سیکھی جائے۔ روحانیت کے ذریعے ہی حقیقت قرآن، مجلس محمدی، صراط مستقیم اور نور ایمان حاصل ہوتا ہے۔ ذاکر قلبی جب درود شریف پڑھتے ہیں تو قلب بھی درود شریف میں لگ جاتا ہے، جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو قلب بھی نعت شریف میں لگ جاتا ہے، رات کو سوتے ہیں تو قلب نعتیں پڑھتا رہتا ہے۔ کسی بزرگ کو دل سے یا مجبوراً سجدہ کرنا شرک ہے، اور یہ دجال کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ طریقہ فرعون سے ہے، اس سے کنارہ اور توبہ لازمی امر ہے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر قلب کا عظیم فیض عطا ہوا ہے، آئیں اور اس میں اپنا حصہ لے جائیں۔ اس کے لیے کسی پیری مریدی چندے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کا فیض سب کے لیے عام کر دیا گیا ہے۔ ذکر قلب یعنی دل کی ٹک ٹک کرتی دھڑکنوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد جاری ہو جائے اور دل پر اسم اللہ نقش ہو جائے تو بس دعا دے دینا۔ جن لوگوں نے ہمارے مشن میں رکاوٹیں پیدا کی وہ نادان لوگ ہیں۔ ان میں سے اکثر نے نہ ہم سے ملاقات کر کے وضاحت کی بلکہ انہوں نے اللہ کے طلبگاروں کو اللہ کی راہ پر گامزن ہونے سے روکا، جو ایک شیطانی فعل ہے۔ محترم ناظرین، دل کی آنکھ فرائض کی ادائیگی اور ذکر اللہ کی کثرت سے کھلتی ہے۔ اگر ان اندھے شیطان ملاؤں کو باطنی علم دیکھنا ہے تو پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ پاک کا حکم مانیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، پس ذکر کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔
سرکار گوہر شاہی پاک کو اللہ عز و جل اور اس کے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرما کر ذکر قلب کو تقسیم کرنے کی روحانی نورانی ڈیوٹی پر مامور فرمایا ہے۔ اسی لیے فارسی کا مشہور قول ہے، قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، یعنی گوہر کی شان اللہ پاک جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ملعون غلام مجتبیٰ قذاب کی پوری فسادی ویڈیو میں کہیں بھی سرکار گوہر شاہی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ شریعت کو چھوڑ دو، نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ 97.5% دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک باطنی علم ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے اس ویڈیو میں قرآن و حدیث سے پیش کی۔ اس علم باطنی کے بارے میں سرکار نے معلومات فراہم کی تھیں۔ واضح رہے کہ طریقت، حقیقت اور معرفت کا علم بھی شریعت کی پابندی سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ سرکار گوہر شاہی پاک کے دربار اقدس سے ملحقہ غوثیہ جامع مسجد میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، اعتکاف رمضان کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اسی مسجد میں 30 پاروں والا قرآن بھی موجود ہے جس کی تلاوت وہاں آنے والے مریدین، طالبین، زائرین کرتے رہتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے ہزارہا مسلمانوں میں سے کسی نے بھی ملعون غلام مجتبیٰ کی طرح 40 پاروں کا جھوٹ بول کر اللہ عز و جل کی لعنت نہیں لی۔ یہ لعنت صرف اور صرف GM یعنی گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ اور اس کے والدین کے ہی مقدر میں لکھ دی گئی ہے کہ جنہوں نے ایسا فسادی شیطان بچہ پیدا کیا۔ ایسے جھوٹے ملعونوں کے لیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61 میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں رب کا یہ حکم بھی سنیے کہ اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آج ایک بار پھر بغض گوہر شاہی پاک میں شیطان کے سپوت GM یعنی گریٹ ملعون غلام مجتبیٰ کے فساد اور شر کو اللہ پاک نے ناکام فرما دیا، اور اس کے بے انتہا جھوٹ پر رب کی بے انتہا لعنتیں، اس کی بے انتہا تہمتوں پر رب کی بے انتہا جہنمیں اس لعنتی کا مقدر قرار پائیں انشاءاللہ عز و جل۔ تبھی تو دنیا کہتی ہے شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔